یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 تا 76 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے بیویاں، اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دیں تمہیں پاکیزہ چیزیں، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی جو مالک نہیں ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ قدرت رکھتے ہیں، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے بتائی ایک مثال، ایک بندہ کہ وہ مال نہیں رکھتا، کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، سو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور ظاہر بھی، کہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں۔ اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال کہ دو مرد ہیں، ایک گونگا کہ کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر، جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی، کہیں برابر ہے وہ اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف کا اور ہے صراط مستقیم پر۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک اہم نعمت کی طرف توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ہی جنس سے اور تمہاری ہی قوم سے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ باہمی انس بھی رہے اور نسل انسانی کی شرافت اور بزرگی بھی قائم رہے۔ دوسرا معنی یہ بھی فرمایا گیا کہ جس طرح کے انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں،
اسی طرح یہ جو عورتیں ہیں ان کی بھی ضروریات اور جذبات ہیں، لہٰذا ان کی رعایت مردوں پر لازم رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اولاد اور پھر اولاد کی اولاد، اور پوتوں کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ اس جوڑے بنانے کا مقصد بھی نسل انسانی کی بقا ہے کہ اولاد ہو پھر اولاد کی اولاد ہو، تو یہ انسان کی بقا کا ظاہری سامان اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ انسانیت کی بقا کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی، اور فرمایا کہ ہم نے پاکیزہ روزی اور پاکیزہ رزق تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو پاک اور حلال چیزیں بطور رزق کے بطور روزی کے دیے گئے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے، اور جو چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ان پر نعمتیں کر رہے ہیں اس کو تو یہ نہیں مانتے، اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور جو چیزیں شیطان ان کو سکھا رہا ہے اور سجھا رہا ہے یہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ آسمان اور زمین میں جو رزق پیدا کرتا ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ ان تک پہنچاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے اندر تو کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں، کوئی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے۔ پھر منکرین اور مشرکین اللہ کے ساتھ ایک مثال قائم کرتے تھے، تو منع فرمایا گیا کہ اللہ کے اوپر کوئی مثالیں قائم نہ کرو، کہ اللہ مثال اور تمثیل سے اعلیٰ اور بالا تر ہے۔ میں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ تم دنیا پر قیاس کر کے مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر چسپاں کرتے ہو، اس سے منع فرمایا گیا۔ پھر ایک مثال اللہ رب العزت نے دی کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، اور ایک دوسرا ہے کہ جس کو ہم نے روزی دی، اپنی طرف سے مال دیا، پھر وہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے، علانیہ بھی اور خفیہ بھی، کہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مراد یہ کہ انسان ہونے میں تو یہ دونوں برابر ہیں، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے رزق دیا گیا، روزی دی گئی، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک مثال مشرکین دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال دنیا میں اعلیٰ انسان کی، یعنی بادشاہ اور حاکم کی وہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس طرح ایک حاکم اور ایک بادشاہ نظام مملکت کو چلانے کے لیے اپنے وزراء اور مشیروں کا محتاج ہوا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ نظام مملکت چلاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے اس کے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے معبود ہونے چاہیے جو اس کے اس کام کے اندر معاونت کریں اور نظام کائنات کو چلائیں۔ شیطان نے انہیں یہ چیز گھڑ کر دے دی اور شرک کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ دنیا کے انسانوں پر، دنیا کے بادشاہوں پر اللہ رب العزت کی بادشاہت کو قیاس ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس قسم کی مثال اور تمثیل دینا اور چسپاں کرنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ایک دوسری مثال دی کہ دو مرد ہیں، ایک گنگا ہے کہ وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، اس کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو وہ کوئی بھلائی کا اور خیر کا کام نہیں کر سکتا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو علم والا اور عمل والا ہے اور عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ انسان ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں، لیکن ایک انسان بالکل ناکارہ اور بیکار ہے اور دوسرا عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق ہونے میں یہ دونوں انسان ہیں، جب یہ دونوں اپنے اس عمل کی وجہ سے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ
جو خالق کائنات ہے وہ مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسری چیزوں کو جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آیت میں اولاد کا پیدا ہونا صرف ماؤں ہی سے کیوں ذکر فرمایا گیا؟ اولاد کی پیدائش ماں اور باپ دونوں سے ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں اولاد کی پیدائش کو ماؤں سے ذکر فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ بچے کی تولید اور تخلیق میں بنسبت باپ کے ماں کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ باپ سے تو رحم مادر میں صرف نطفہ منتقل ہوتا ہے، اور اس نطفے پر مختلف قسم کے ادوار اور مختلف قسم کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں، اور اس میں جان پڑنا، قدرت کے ان سارے تخلیقی کارناموں کا محل تو ماں کا پیٹ ہی ہوا کرتا ہے، اور پھر ساری یہ تکالیف ماں ہی برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ پیدائش اور پیدائش کے بعد کے مرحلے جو بچے کی پرورش کی ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اس میں بھی ماں بہت ساری تکالیف اٹھا کر بچے کی پرورش کے مراحل کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، اور فرمایا کہ ماں کے حق کو باپ کے حق پر مقدم بھی اسی لیے رکھا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔